العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو دو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللہ شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کی ذات محتاج تعارف نہیں اور سمجھتے ہیں کہ حضرت کا تعارف کرانا یہ یوں سمجھیں کہ سورج کو چراغ دکھانا ہے، اور تعارف ہم کیسے کرا سکتے ہیں؟ تعارف تو ہمیں خدا حضرت نے سکھایا اور بڑے فخر سے کہا تھا کیسے حقام کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اور یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے، ہم حضرت کا استقبال کرتے ہیں، دل سے ویلکم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ حضرت کا سایہ ہمارے سر پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس مقصد سے ہم آپ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ علی جناب حضرت اللہ مولانا قاری عابد علی صاحب قبلہ آپ کی صاحبزادی وصال ہوا، آج تقریباً 40 دن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمت و غفران کی بارش فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنتی نعمتیں عطا فرمائے۔ بس اتنا کہہ کے میں گفتگو آگے بڑھا ہوں کہ بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، چھتیں محفوظ رہتی ہے ہوائیں بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی دن پیاس کے بارے میں اس سے پوچھیے جس کی کنویں میں بالٹی ہوتی ہے رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ چونکہ آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ ہر بیٹی کو ایسا باپ عطا کرے جو بیٹی کے ایصال ثواب کے لیے اتنی بڑی محفل سجائے۔ یہاں تو ہمارے سماج کا رویہ یہ ہے کہ آج اگر بیٹی گھر میں پیدا ہو جائے تو اس کی پیدائش پہ لوگوں کی نظریں جھک جاتی ہیں۔ بیٹی کی پیدائش کو لوگ باعث سے شرم سمجھا کرتے ہیں۔ خدا کے واسطے آج ایک بیٹی کے چہرے میں آئے ہو، اللہ توفیق دے یہاں سے اٹھ کے جانا نا تو اپنی بیٹی کو وہی پیار دینا جو مدینے والے مصطفیٰ نے اپنی فاطمہ کو دیا اور فرمایا تھا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ اس محفل میں آئے وہ گھنٹے خرچ کیے، یہ میری طرف سے نہیں، یہ سمجھ لینا آج یہ بلغرام کی سوغات ملنے والی ہے۔ بلغرام شریف کا تحفہ سمجھ کے اسے اپنے دامن میں سمیٹ کے لے کر کے جانا۔ بہت زیادہ دیر آپ سے گفتگو نہیں کرنی ہے بھائی، بڑی توجہ سے میری بات سننا، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے اتنے دن میں میری بات۔ بیٹیاں کس دور میں نہیں ستائی ہے، ہر دور میں بیٹیوں کو ظلم کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ علماء اکرام جربازر میں ان دعاؤں کی ضرورت ہے اور بس ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں۔ خدا نے اگر آپ کو ماں باپ دیے ہیں اور وہ سلامت ہیں نا تو ان کے قدموں کو بوسے دیا کرو، ان کے قدموں کو بوسے دیا کرو۔ نصیب کی بات ہے، میں نے اپنی زندگی میں شاید یہ واحد پیر ایسا دیکھا کہ جو یہ کہتا اپنے ہاتھ چومنے پہ کہ میرے ہاتھ بعد میں چومنا، اپنے باپ کے ہاتھ پہلے چوما کرو۔ ہاں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، حضرت فرما رہے تھے کہ 3 مہینے میں لوگ سید ہو گئے۔ 3 مہینہ بڑا ٹائم ہے حضرت جی، اب تو چکبندی میں سید چھٹ رہے ہیں، رات پوچھے صبح پوچھے۔ ہاں بس جو صحیح النسب لوگ ہیں ان کے دامن سے جڑ جانا یہ جنت کی ضمانت ہے۔ اور میں نے خود اپنے کانوں سے حضرت کو کہتے سنا، اپنے کانوں سے کہتے سنا۔ حضرت نے ایک جلسے میں کہا تھا میرے سامنے، فرمایا کہ نمازوں کی پابندی کرنا، مسئلہ کی اعلیٰ حضرت تک قائم رہنا۔ فرماتے اگر یہ فقیر جنت میں گیا تو حضرت نے اپنی جملے اپنی زبان سے کہا تھا اگر یہ فقیر جنت میں گیا تو اکیلا نہیں جائے گا، مصطفیٰ کا بیٹا تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے گا۔ اتنی بڑی گارنٹی دینے والا بھی تو کوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ میں نے حضرت کی جوتیاں اٹھائی ہیں، اللہ سلامت رکھے ان بزرگوں کو۔ بس میری بات کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، بس میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ وہ ذات ہے جس نے قوم کی نظر میں یہ بات ڈالی کہ ہاتھ پیر کے بعد میں چومنا، باپ کے بعد میں چومنا۔ بھائی ذرا غور تو کر، گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، میں کیوں کہتا ہوں ماں کا احترام کرو؟ ماں ہر دور میں ستائی گئی ہے اور صرف ایک آرزو لے کے ماں جیتی رہتی۔ اللہ اکبر، جب بیٹی پیدا ہوئی گھر میں تو پڑوسیوں نے کہا بیٹی ہوئی ہے منہ میٹھا کرا، باپ نے کہا اگر
بیٹا ہوتا تو منہ میٹھا کراتا، پیدا ہوئی تو یہ نحوست کے نام پہ ستائی گئی۔ جب شعور کی دہلیز پہ بیٹی نے قدم رکھا تو لوگوں نے اس بچی کو دیکھا، تو باپ نے بیٹی کو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے دیکھا، اللہ اکبر۔ پھر کیا تھا، جب بیٹی شعور کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے، جب باپ پردیس سے آتا ہے، ہاتھ میں سامان کا تھیلا ہوتا ہے، گھر میں پہلا قدم رکھ کے بیٹے کو آواز دیتا ہے، اور یار تو نے بیٹی کو پکارا تک لگی، تو نے صرف بیٹے کا نام لیا تھا لیکن تیری آواز بیٹی نے سنی، اس نے ننگے پیر دوڑ لگائی، وہ دوڑ کر کے آئی تیرے طرف کہ میرا باپ آیا ہے، لیکن تو نے کتنی بڑی ناانصافی کی، تو نے دبے لفظوں میں بیٹی کے ساتھ زیادتی کی، اور کیسے زیادتی کی، جب بیٹی دوڑ کے آئی ہے تو نے بیٹی سے کہا مجھے پانی کی ضرورت ہے، اور یار وہ سمجھ گئی کہ اس نے پانی کا کام مجھے بتایا ہے، لیکن جب بیٹا دوڑ کر کے آیا تم نے اسے گود میں اٹھایا، اس کے ماتھے کو چوما، جو لے کر کے آئے تھے تم نے اس بیٹے کے ہاتھ میں دے کر کے بیٹے کے دل کو خوشیاں دی۔ کاش تم نے اس دن بیٹی کے درد کو سمجھا ہوتا، جب تم باہر سے آیا تھا اور تم نے بیٹے کو آواز دی تھی، توڑ کر کے بیٹی آئی تھی، کاش کیا ہی اچھا ہوتا، مصطفیٰ کے فرمان کو سینے سے لگا تھا، اور باہر سے آنے کے بعد سب سے پہلے چیز بیٹی کے ہاتھ میں دیتا، خدا کی قسم ادھر بیٹی مسکرا دیتی، ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگا۔ جب بیٹی نے شعور کی دہلیز پہ قدم رکھا تو بیٹی ستائی گئی، اور تم نے یہ فرق کیا، بیٹے کو سینے سے لگایا، بیٹی کو کام میں لگا دیا۔ نہ کبھی پردیس سے باہر سے آیا کرو تو بیٹی کو پہلے پیار کیا، بیٹی کو پہلے پیار کیا کرو۔ اللہ اکبر، شعور سے آگے بڑی، جوانی کی دہلیز پہ پہنچی، باپ نے بیٹی کا چہرہ دیکھا، آدھی خوب کھانا کھایا، بیٹی پوچھنے لگی باپ آج روٹی بڑی کم کھائی ہے، باپ نے بیٹی کا چہرہ دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا بیٹی تو نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، بھوک تو لگتی ہے لیکن دنیا کی فکر کھائے جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یار جب یہ جملے بیٹیاں سنا کرتی ہے تو بیٹیوں کا پھر دل ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ وہ راتوں کی تنہائی میں جب باپ غریب ہوتا ہے نا تو بستر پہ لیٹ کے آنسو بہا کے کہتی ہے یا اللہ یا تو میرے باپ کے آنگن میں بیٹی نہ دیتا، اگر بیٹی دی ہے تو پھر میرے باپ کو غریبی نہ دیتا۔ اور خدا کے واسطے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہو، مجھے بتائیے آج باپ رویا ہے تو کس کی وجہ سے رویا ہے؟ آج بیٹی کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں تو کس کی وجہ سے آئے ہیں؟ آج ہمارے نعرے کافی اونچے اونچے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بزرگوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بے شک پکڑیے مگر مضبوطی سے پکڑیے، مگر یہ تو بتائیے آج بیٹیاں پھانسی پہ لٹک رہی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بیٹیوں خود کو جلا رہی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج بیٹیوں کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ خدا کے واسطے اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو جہیز کے نام پر بیٹیوں کو موت کی آغوش میں دھکیل رہے ہیں، اس کے ذمہ دار وہ ہیں جو ڈیمانڈ کے نام پر بیٹیوں کو مرنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ اگر آج تم راشٹری محفل میں آئے ہو، ایک بیٹی کی ارسال ثواب کے لیے آئے ہو تو آج یہ تحیہ کر کے جانا، یا رسول اللہ ہمیں سمجھانے سے مانگ کے بھلا نہیں کرنا ہے، بیٹی کے ساتھ رہے ہوئے جہیز سے ہمیں گزارا نہیں کرنا ہے، اگر ہمارا گزارا ہوگا تو کسی دنیا دار کے قدموں پہ نہیں بلکہ شہزادہ ہمارے مختار کے قدموں پہ گزارا ہوگا۔ ہم تمہاری بھیڑ پہ نہیں پلیں گے، اگر پلیں گے تو اجمیر والے راجا کی بھیڑ پہ پل کے دکھائیں گے۔ یہ بھی تحریہ کر کے جاؤ، آج کے بعد کسی بیٹی سے ڈیمانڈ نہیں کی جائے گی۔ کیا باپ اپنی بیٹیوں کو اس لیے نہیں مار رہا؟ آئے دن اخبار پڑھیے بھائی، نیوز پہ رہنے والے لوگ ہو، ہر آدمی کے ہاتھ میں اتنا بڑا موبائل ہے، کیا کون نہیں جانتا؟ اللہ اکبر، یار بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بیٹی کو کسی وجہ سے مرنے پہ مجبور نہ کرے۔ جب بیٹیاں شعور کی دہلیز پر قدم رکھتی ہیں باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اب اس کے جہیز کا انتظام کرنا ہے، اب اس کے انتظامات کرنے ہیں، یہ سوچ کے بھوک کم ہو جاتی ہے باپ کی۔ اور جب بیٹی کی عمر ذرا زیادہ ہو جائے، باپ کا قبضہ نہ ہو بیٹی کو رخصت کرنے کا، کیونکہ ڈیمانڈیں اتنی بڑی ہیں، 10 لاکھ 5 لاکھ، بیٹا پیدا ہو گیا تو یہ سمجھ رہا اب تو میں اپنے وقت کا سب سے بڑا حاکم ہوں، جسے چاہوں گا کھولوں میں تیل۔ تو نے نہیں دیکھے، ہم نے وہ جنازے بھی اٹھتے دیکھے ہیں جو گھر سے سیرا باندھ کے گئے تھے لیکن ادھر سے کفن میں لپٹ کے آئے تھے۔ تیری اوقات اتنی نہیں کہ تو ٹھیکہ لے لے زندگی کا، تجھے پتا کیا ہے کتنی برات ایسی نہیں حضرت کہ گھر سے نکلے ہیں اور سسرال تک نہیں پہنچ پائے، ایکسیڈنٹ میں پوری برات ختم ہو گئی۔ کیا ایسے جنازے نہیں دیکھے ہو؟ یار اللہ سے ڈرو، موت کا وقت مقرر ہے، جب یہ آئے گی نا تو چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ جو تم نے چارپائی دیکھی مسجد میں رکھی رہتی ہے نا، تو جانتے ہو جس کے دروازے پہ آ کے رکھ جاتی ہے تو اس وقت تک اٹھ کے نہیں جاتی جب تک اپنے اوپر مٹا نہیں لیتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا
مسجد میں 5 وقت جاتے اس مسحری کو دیکھ کے یاد کر لیا کرو ایک دن اس پہ لیٹنا، ایک دن اس پہ لیٹنا ہے۔ اور جب بیٹیوں کی عمریں بڑھ جاتی ہے اور غربت کی وجہ سے باپ بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں کر پاتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، جب عمریں بڑھتی ہیں تو یہی سماج ہمارا، یہی ہمارے لوگ ایک تانا دیتے ہیں کہ گھر میں ہاتھی پال رہا، اس سے بیٹی رخصت نہیں کی جا رہی، اور شرم کر، یہ تو کل ہی رخصت کر دیتا اگر تم نے اس کو اصلاح چھوڑا ہوتا۔ مجبور تو تو نے کیا نا، غریب کی ہاتھ تو تو نے لی، غریب کی ہائے تو تو نے لی ہے نا، تو تو نے تیری زبان سے یہ جملے کیسے نکل گئے کہ کیا بھی اچھا ہوتا کہ اس کی بیٹی کو پہلے رخصت کر دیتا۔ وہ اپنے حالات دیکھو، رسمیں دیکھو، بیٹیاں کتنی یہ سوچتی ہیں اللہ پیدا ہی نہ کرتا۔ حضور کی ولادت سے پہلے کے حالات آپ نے سنے، پوری زندگی ہوگی سنتے سنتے، اس وقت بیٹیاں ماری جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں بیٹیاں تو آج بھی ماری جا رہی ہیں، فرق ہے پہلے پیدا ہونے کے بعد ماری جا رہی تھی، آج پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دی جاتی ہیں۔ آج پیدا ہونے سے پہلے بیٹیاں مار دی جاتی ہیں، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرت معذرت کے ساتھ۔ کسی ڈاکٹر کا نام عبد الرحمان ہوتا ہے، کسی ڈاکٹر کا نام کچھ ہوتا ہے، نام سب مسلمانوں کے ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا بھی ہے، لیکن کتنے ڈاکٹر پیسوں کی خاطر وہ بچے جو دواؤں کے ذریعے ماں کے شکم سے نہیں نکل پاتے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالا جاتا ہے۔ اور تجھے کیا لگتا ہے جو بچے ماں کے شکم میں شعور کو پہنچ جاتے ہیں، جن کا جسم مکمل ہو جاتا ہے، جو دوائی سے ختم نہیں ہو پاتے ہیں، ان کے جسم کے اعضا کرتے ہیں، تو کیا انہیں درد نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا انہیں تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ تجھے دولت کی بھوک اتنی بڑھ گئی کہ تو نے کسی کی زندگی کا سودا کر دیا؟ وہ حیا کر، ایک دن مرنا ہے، تو یہ نہ سمجھ جو پیٹ میں کٹ رہا ہے اس کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ یاد رکھنا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اگر تڑپ جائے تو وہ تنہا نہیں ہوتا، اس کی آنکھ میں مجھے چندرا کر جاتی ہے اور مدینے سے آواز آتی ہے رنجن چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ شرم کرو، ذرا سی دولت کی خاطر کسی کے جسم کے ٹکڑے نہ کرو۔ بیٹیاں ہر دور میں ماری جا رہی ہیں، پیدا ہونے کے بعد بھی، پیدا ہونے سے پہلے۔ خدا کے واسطے بیٹیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی ختم کرو۔ آج جو رسم ہے میں اس کے تعلق سے بات کہتی ہوں، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ سن رہے ہیں؟ اگر سن رہے تو بول دیں ذرا یا رسول اللہ۔ ہاں بات سنیں، آج ہمارے اور یہ بڑھتی رسمیں، بھائی صاحب کے نے بڑا اچھا خطاب کیا، 2-3 نصیحتیں بڑے کام کی حضرت نے کی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے علاقے کے بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ حضرت کی ٹرین تیار ہی رہتی ہے، سفر میں اکثر حضرت رہا کرتے ہیں۔ بس توجہ کریں، میں تو کہہ رہا تھا کہ یہ جو رسومات ہمارے اس پہ آپ غور کریں۔ میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں اور اپنے علاقے میں کھڑا ہوں۔ آج ایک کسی کی بیٹی کو جب دیکھنے کی باری آتی ہے، جب دیکھنے کی باری آتی ہے تو پہلے فون جاتا ہم آپ کی بیٹی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، بیٹی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور بھیجا کسے جاتا دیکھنے کے لیے؟ بھیجا جاتا ہے خلیرا بھائی، میرا بھائی، میرا بھائی، جس کو دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے وہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور ایک گاڑی نہیں، 2 گاڑیاں بھر کے جا رہی ہیں۔ کتنے غریب باپ ایسے 20,000 کے قرضے میں صرف بیٹی دکھانے میں آ گئے، صرف بیٹی دکھانے میں۔ اور اس کے بعد دیکھو ظلم کی حد ہو گئی۔ اور یار جب کسی کی بیٹی دیکھنے کے لیے جاؤ، اسلام منع نہیں کرتا دیکھنے سے، اجازت دی ہے اسلام نے، لیکن کم سے کم ایسے دیکھو کہ کسی کی بیٹی کی آبرو ٹوٹنے نہ پائے۔ بھائی ملاقات وہیں بھی رہنے دیں، ملاقات حضرت سے ہوگی انشاءاللہ، مگر آپ ذرا تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، ذرا تھوڑی گفتگو سن لیں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ رسومات ہمارے رکھے ہوئے، آج ایک بیٹی کے اشارے ثواب کے لیے کم سے کم اتنا تو سیکھ کے جائیں گے ہمیں ان غلط رسومات سے توبہ کرنی ہے، اور کم سے کم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو اللہ عزت عطا فرمائے۔ تو میں ایک بات کہتا ہوں، آپ دوسرے کی بیٹی کو عزت دو، اللہ آپ کی بیٹی کو عزت عطا فرمائے گا۔ یہ بات فائدہ ہے، آپ دوسرے کی بیٹی کو عزت دو، اللہ آپ کی بیٹی کو عزت عطا فرمائے گا، اور اللہ سلامت رکھے قاری صاحب کو، ایسے ہر باپ کو جو بیٹی سے اتنا پیار کرتا ہو۔
اللہ تعالیٰ اس بیٹی کی قبر پر اپنی رحمت و غفران کی بارش فرمائے. فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا ہے، موت کی تیاری کریں، بیٹیوں سے پیار کریں، بیٹیوں سے محبت کریں، اور اگر چاہتے ہیں حضور کی نظر میں پسند ہوں آپ تو بیٹیوں سے محبت کریں، ان کی عزت بھی کیا کریں. بولیں انشاءاللہ اور زور سے انشاءاللہ. بس میں یہی ختم کر رہا ہوں. اب تھوڑی دیر میں حضرت کے ناشہانہ کلمات سننے ہیں. بس جو ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا 7 لوگوں کی ملاقات. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجیے. لا